آپ کے لیے ایک اسپیشل گیسٹ آج ہمارے ساتھ ہیں آج کی محفل میں، آج کی اس بزم میں چیف گیسٹ کی صورت میں آپ ڈائریکٹر ہیں ضیاء الکرم اسلامک سینٹر نیو یارک کے، وہاں اتنا بڑا ادارہ چلا رہے ہیں اور دین متین کی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں خدمت کر رہے ہیں۔ دنیا بھر کو جو پیس میسج ہے رسول اللہ کا وہ آپ بھیج رہے ہیں اور دنیا بھر کو امن کی طرف لا رہے ہیں، محبت کی طرف لا رہے ہیں۔ میرے ساتھ تشریف فرمائے جناب ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید اور بہت نوازش کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ پتھروں کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ قسمت پر اثر انداز ہوتے ہیں، ظاہر ایک توہم پرستی کا ایک یہ انسان نے بہت ساری چیزوں کو اس میں شامل کر لیا ہے، تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ پتھروں کا قسمت پر اثر انداز ہونا کیا یہ اس کی کوئی حقیقت بھی ہے یا یہ بھی توہمات میں سے ایک توہم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو توہم پرستی کا اسلام کے اندر کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ سپرسٹیشیس ازم جو ہے اس کا اسلام نے رد کیا ہے۔ یہ اسلام سے قبل کی اقوام کے اندر بھی ایسے تصورات رہے ہیں اور آج بھی مغربی دنیا کے اندر بھی ایسے تصورات ہیں، اور یہ تصورات جہالت اور شرک کی وجہ سے انسان کے اندر پنپتے ہیں۔ جس فرد اور جس قوم کے اندر توحید کی پاور ہوتی ہے وہ ان تصورات سے خود کو بے نیاز کر لیتی ہے۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو ہے وہ قرآن مجید اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ فرعونیوں کے ہاں جب کبھی قحط آ جاتا تو اس کو وہ حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں سے منسوب کرتے، اور جب کوئی اچھی چیز ہوتی تو اپنی ذات کی طرف منسوب کرتے۔ تو اللہ پاک نے ان کے اس عمل کی نفی کی، تکذیب کی، فرمایا یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ایک گریٹر پلان کا حصہ ہوتی ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے کہ پتھر کا، تو اس سے قسمت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قسمت انسان کی وہی ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اور اللہ کی عندہ ام الکتاب، اللہ کے پاس ہی کتاب ہے۔ ہاں کوئی اس کو بطور برکت اور کوئی ویسے پہن لے تو اس میں استحباب کا جو ہے وہ وجود ہے کہ مستحب اس کی حد تک اس کو جانا جا سکتا ہے، لیکن یہ تصور کر لینا کہ اس پتھر سے ہوگا نہیں ہو سکتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حجر اسود جیسے مقدس پتھر کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا انی اعلم انت حجر، میں جانتا ہوں کہ تو جنتی پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، تو از خود نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، جنتی پتھر کے سامنے۔ اور ساتھ فرمایا واللہ ما قبلتک، خدا کی قسم میں تجھے کبھی نہ چومتا، تیری کیا حیثیت، تو ایک پتھر ہے اور میں حضور کا غلام ہو کر تجھے چوموں، لیکن میری ایک مجبوری ہے کہ میں نے اپنے آقا کے لب تیرے اوپر دیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے چوما ہے، تو حضور کے چومنے کی وجہ سے، اپنے آقا کی سنت کو زندہ کرنے کی وجہ سے تمہیں چوم رہا ہوں۔ تو کتنی بڑی حجت ہے ہمارے لیے کہ یہ پتھر یا ان چیزوں سے قسمت کا حال پوچھنا یا پروفیسروں کے طوطوں سے قسمت کا حوال لینا، یہ توہم پرستی ہے، جہالت ہے، ایمان کی کمزوری ہے، اور احادیث کے اندر اس کو شرک سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مومن جو ہے اللہ کی ذات پر توکل، ایمان اور اللہ کی تقدیر کے اوپر جو ہے وہ خیر و شر کی تقدیر کے اوپر ایمان تو مسلمان کا ہوتا ہے کہ جو اس کو خیر پہنچتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، جو اس کو شر پہنچتا ہے وہ بھی اس کے اعمال کی وجہ سے، مگر تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے کر کے جو توہم پرستی ہے یہ عقیدے میں کمزوری پیدا کرتی ہے، ایمان میں کمزوری پیدا کرتی ہے، اور انسان کو ڈپریشن کا شکار کرتی ہے، فرسٹریشن کا شکار کرتی ہے، مختلف معاملات کے اندر انسان بد دلی کا شکار ہو جاتا ہے اور ڈس ہارٹ ہو جاتا ہے، جبکہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کریں تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ تو توکل وہ اسپرچول پاور ہے، وہ روحانی طاقت ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہے۔ تو بحیثیت مسلمان، بحیثیت بلیور، ہمیں صرف پتھروں سے اپنی قسمت کے احوال نہیں جاننے، اس کو ویسے آپ شوقیہ طور پر پہننا چاہتے ہیں یا ویسے کسی نے دیا ہے گفٹ لے کر تو وہ اس کی بھی خاص ایک لمٹ ہے، اس حد تک جائز ہے، لیکن اس کا کو قسمت کے ساتھ اس کو
جو ہے وہ کنڈیشنلائز کر دینا کہ اس سے یہ ہوگا تو میری قسمت بڑھ جائے گی یا میں لکی ہو جاؤں گا، وہاں بھی ہمارے ہاں وہ کچھ نمبرز ہیں، وہ کہتے ہیں اس نمبروں سے یہ لکی ہے اور اس سے ان لکی ہے، تو ایسا کوئی تصور بہر صورت اسلام کے اندر نہیں ہے، اور حضور کی تعلیمات میں یہ چیز ہمیں بالکل نہیں ملتی۔ بالکل آپ نے درست فرمایا۔